रात पहाड़ों में वैसे ही खौफनाक होती है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, बल्कि कुछ और भी साथ ले आती है। और अगर गलती से आप उस जगह पर रुक जाओ तो कभी कभी सुबह तक जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाता है। ये कहानी कराची के 6 दोस्तों की है जो सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज घूमने निकले थे, लेकिन एक रात उन्होंने ऐसा साया देखा जिसे देखकर इंसान की रूह तक कांप जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरहान है और आप देख रहे हैं अरहान हॉरर स्टोरीज। आज की स्टोरी बहुत ही डरावनी होने वाली है, बहुत ही खौफनाक स्टोरी है। कमज़ोर दिल के हजरात हैं वो इस वीडियो को स्किप कर दें और आगे मत देखें। हेडफोन लगा लें, दुआएं पढ़ लें और लाइट ऑन करके देखिएगा, चूँकि आपको बहुत डर लगने वाला है। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम अरसलान है। कुछ साल पहले मैं और मेरे 5 दोस्त कराची से रोड ट्रिप पर निकले। प्लान सिंपल था हमारा, पहाड़ों में घूमेंगे फिरेंगे, ठंडी हवा का मज़ा लेंगे और कुछ दिन एडवेंचर करेंगे, उसके बाद वापसी आ जाएंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि एक रात हम ऐसी जगह रुकने वाले हैं जहां कोई और भी रहता था। सफ़र लंबा था और जब हम पहाड़ी इलाके में पहुंचे तो रात होने लगी। आसमान पर काले बादल छा गए थे और कुछ ही देर में तेज़ बारिश शुरू हो गई। रोड सुनसान था, आसपास सिर्फ घने दरख्त और अंधेरा। तभी मेरे दोस्त उस्मान ने कहा, मेरे दोस्त का यहाँ फार्म हाउस है, अगर तुम चाहो तो आज रात वहाँ रुक जाते हैं। सबके पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, तो सब ने हाँ कर दी। उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया। उसने कहा, फार्म हाउस बंद है, लेकिन गेट के पास चाबी रखी है, तुम लोग यूज़ कर सकते हो। फिर वो कुछ सेकंड चुप रहा और धीरे से बोला, लेकिन एक बात याद रखना, घर के पीछे 2 कमरे हैं, वहाँ मत जाना, वो काफ़ी सालों से बंद है। उस वक्त हमने उस बात को मजाक समझकर इग्नोर कर दिया। काश हमने उस बात को सीरियस लिया होता। रात के 9 बजे के करीब हम फार्म हाउस पहुंचे। घर काफ़ी बड़ा था, लेकिन उसका माहौल अजीब था। गेट खोलते ही लोहे की चड़मड़ाहट ने पूरा माहौल और भी डरावना बना दिया। आसपास सिर्फ बारिश की आवाज़ और हवा में हिलते दरख्तों की खड़क सुनाई दे रही थी। चाबी वाकई गेट के पास मिली। जब हम घर के अंदर गए, एक ठंडी सी हवा सीधे चेहरे की तरफ आके टकराई, जैसे घर में कोई खामोश खड़ा हो और हमें देख रहा हो। अंदर बिल्कुल अंधेरा था और सबसे बड़ी बात, बिजली नहीं थी। उस्मान ने जनरेटर ढूंढा, जनरेटर स्टार्ट किया, फिर जाके लाइट्स ऑन हो गई तो घर पुराना और खाली माहौल और अजीब लगने लगा। वहाँ पे बेडशीट बिछी हुई थी, बेड्स पे, सोफ़ों पर। उसको उठाया, हमने उसकी सफाई की और हम लोग सारे लॉन में बैठ गए। हम सब टीवी लॉन्च में बैठे थे, चाय बना रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि घर के कॉरिडोर से बार बार आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई किसी चीज़ को लकड़ी के साथ मार रहा हो।
بعد میں چلنے کی آوازیں بھی آنے لگی، جیسے کوئی ننگے پاؤں دھیرے دھیرے چل رہا ہو۔ ہم نے سوچا ہوا کی آواز ہوگی، لیکن پھر کچن کے پاس کھڑے میرے دوست نے کہا، یار کوئی میرے پیچھے سے ابھی گزرا ہے۔ سب ہنس دیے، لیکن اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ اچانک جنریٹر خود ہی بند ہو گیا، پورا گھر گہرے اندھیرے میں ڈوب گیا، اور بارش کے اندر بجلی کڑک رہی تھی۔ بجلی کی چمک سے کبھی کبھی 1 سیکنڈ کے لیے سب کچھ نظر آ جاتا تھا، اور پھر اس ایک چمک میں ہم نے لان میں ایک سایہ دیکھا، بارش میں کھڑا ہوا، ایک عورت جیسا، لمبے بال، جھکا ہوا سر، اور وہ سیدھا گھر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کار پر تبھی باہر بوم کر کے زور سے آواز آئی، ایسی آواز آئی جیسے کسی نے گاڑی پر زور سے کچھ پٹکا ہو۔ ہم سب ڈر کر باہر بھاگے، بارش اور تیز ہو چکی تھی۔ جنریٹر بند ہونے کی وجہ سے چاروں طرف اندھیرا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں جب ہم گاڑی کے پاس پہنچے تو دیکھا بونٹ پر بڑا سا ڈینٹ تھا، جیسے کسی نے بھاری چیز سے مارا ہو، اور اسی وقت کار الارم زور زور سے بجنے لگا، لیکن آس پاس کوئی نہیں تھا۔ ہم نے جا کے جنریٹر دوبارہ اسٹارٹ کیا اور واپسی اندر کو آ گئے۔ اندر آتے ہی پتہ چلا کہ علی غائب ہے۔ اس کا بیگ لان میں تھا، اس کا فون ٹیبل پر تھا، لیکن علی نہیں تھا۔ ہم سب نے اس کا نام لے کے چلایا، علی علی۔ گھر کے ہر کونے میں ڈھونڈا، کچن، ٹیریس، باتھ روم، لیکن وہ کہیں نہیں ملا۔ پھر ہم کوریڈور کے اینڈ پر پہنچے، جہاں وہ 2 بند کمرے تھے۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا، اور اندر سے عجیب پھسپھساہٹ کی آواز آ رہی، جیسے کوئی دھیرے دھیرے کچھ بول رہا ہو۔ میں نے دروازہ دھیرے سے کھولا، اور جو دیکھا، میرا جسم سن ہو گیا۔ کمرے کے کونے میں علی بیٹھا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ عجیب زبان میں کچھ بول رہا تھا، جیسے کسی حاضری میں ہو، اور اس کے پیچھے کمرے کے اندھیرے کونے میں ایک لمبا کالا سایہ کھڑا تھا، لمبے بال، ٹیڑھی گردن، اور اس کی آنکھیں سیدھا ہمیں دیکھ رہی تھی، جیسے کوئی ڈھائن چڑیل ہو۔ ہم سب نے اس کو دیکھتے ساتھ زور سے چیخیں ماری۔ ہم سب وہاں سے ڈر کے بھاگنے لگے۔ ایک دوست کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر گیا، اور زور سے وہ دوست چلایا، مجھے بچاؤ، مجھے ساتھ لیتے جاؤ۔ پھر ایک اور دوست نے ہمت کر کے چلا کر بولا، یار ہم ان کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم سب نے واپسی ہمت بنائی، اس دوست کو اٹھایا، اور ہمت کر کے واپسی گئے۔ سایہ غائب تھا، علی زمین پر بے ہوش پڑا تھا، جیسے کسی نے اس کی روح نچوڑ لی ہو۔ اس وقت گھر کی ہر دیوار سے آواز آ رہی تھی، ٹھک 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 ٹھک، جیسے کوئی غصے میں ہو۔ ہم نے جلدی سے علی کو پکڑا، گاڑی میں ڈالا، اندر گئے، اپنا سارا سامان جلدی جلدی سمیٹا۔ پورا گھر ایک عجیب شور میں مبتلا ہو گیا تھا، باہر بارش اور ہوا کا شور۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم کیا کریں۔ بار بار علی کی طرف دیکھیں کہ وہ دوبارہ غائب نہ ہو جائے۔ بارش اب بھی ہو رہی تھی،
جب گاڑی فارم ہاؤس سے دور جا رہی تھی میں نے ریئر مرر میں دیکھا، گیٹ کے پاس وہ سایہ کھڑا تھا، بارش میں بھیگا ہوا، اور دھیرے دھیرے ہماری طرف گردن کر رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، تیز بھگاؤ، نکلو یہاں سے۔ بھائی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا رات تھی وہ۔ خیر، اگلی صبح جب علی کو ہوش آیا اس نے صرف ایک بات کہی، وہ کمرہ خالی نہیں تھا، وہاں وہ رہتی ہے۔ اور آج بھی جب تیز بارش ہوتی ہے اور ہوا درختوں کو ہلاتی ہے، مجھے لگتا ہے شاید کہیں دور وہ چڑیل اب بھی کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی سٹوری آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو سٹوری اچھی لگی ہے تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا اچھا اور بہتر کنٹینٹ آپ کے لیے لا سکوں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔